بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحمل و درگزر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایذا دینے پر سب سے زیادہ صابر تھے اور سب سے بڑھ کر حلیم تھے۔ برائی کرنے والے سے درگزر فرماتے تھے، اور جو شخص آپ سے بدسلوکی کرتا آپ اس سے نیک سلوک کرتے تھے، اور جو شخص آپ کو نہ دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیتے، اور جو شخص آپ پر ظلم کرتا آپ اس سے درگزر فرماتے، اور کسی کام کے دو پہلوؤں میں سے جو آسان ہوتا آپ اس کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہوتا۔ اس میں اپنے متبعین کے لیے آسانی کی رعایت فرماتے۔ نیز تجربہ ہے کہ آسانی پسند طبیعت دوسروں کے لیے بھی آسانی تجویز کرتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آپ نے کبھی کسی چیز کو یعنی آدمی یا جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ اللہ کی راہ میں جو جہاد کیا وہ اور بات ہے۔ شمائل ترمذی نشر الطیب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اللہ تعالیٰ کے جہاد کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں مارا، اور نہ کبھی کسی خادم کو، نہ کسی عورت یعنی بیوی یا باندی کو مارا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے ظلم کا بدلہ لیا ہو۔ البتہ اللہ کی حرمتوں میں سے کسی کی توہین ہوتی ہو، مثلا کسی حرام فعل کا کوئی مرتکب ہوتا ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غصے والا کوئی شخص نہیں ہوتا تھا۔ شمائل ترمذی۔ ایک مرتبہ ایک بدوی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کر اس زور سے کھینچی کہ گردن مبارک پر نشان پڑ گیا، اور کہا کہ میرے ان اونٹوں پر غلہ لدواؤ۔ تم اپنے مال میں سے یا اپنے باپ کے مال میں سے نہیں دیتے ہو، گویا بیت المال کا مال ہم ہی لوگوں کا ہے، تمہارا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم اس چادر کو کھینچنے کا بدلہ نہیں دے گا میں غلہ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں بدلہ نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے اور اس کے اونٹوں پر غلہ لدوا دیا۔ فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحمل و درگزر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ایذا پر صابر اور حلیم تھے۔ آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا اور اپنے ہاتھ سے کسی انسان یا جانور کو نہیں مارا۔ حالت جنگ کی اور بات ہے۔ اگر کوئی دیہاتی اپنی جہالت کی وجہ سے آپ کو تکلیف دیتا تو آپ معاف فرما دیتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔